الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے یہ اتنے اہم ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 6 روزوں کو رکھتا ہے تو رمضان کو ملا کر کے گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس نے 6 روزے شوال میں رکھے، گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں تو کئی باتیں رکھنی ہیں۔ پہلی چیز، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھا۔ یہ عربی زبان کی نزاکت ہے کہ جب رمضان صرف آئے گا تو پورا مہینہ مراد ہوتا، اور اگر اس کے سامنے شہر لگا دیا جائے رمضان کا مہینہ تو اس سے پورا مہینہ مراد نہیں ہوتا، چند ایام مراد ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور سب کو یہ بات پتہ ہے کہ پورے مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا، صرف ایک دن نازل ہوا۔ تو اس میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ کیا وہ شخص جس کے اوپر رمضان کے روزوں کی قضا ہے تو پہلے وہ قضا کرے گا یا شوال کے 6 روزے رکھے گے؟ تو اس روایت کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو پہلے جو واجبی روزہ چھوٹ گیا ہے اس کی قضا کرنی ہے، پھر ہم کو شوال کی جو نوافل ہیں، نفلی روزے، وہ ادا کرنے ہیں۔ اور اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہماری شریعت میں جو واجبات ہیں اس کا درجہ پہلے ہے، مستحبات کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ تو رمضان کے روزے فرض ہیں تو اس کو پہلے کرنا ہے، اور شوال کے 6 روزے مستحب ہیں تو اس کو بعد میں کرنا ہے۔ اس میں دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، جس کے اوپر قضا ہے وہ بھی شوال کا روزہ رکھ سکتا ہے، بعد میں قضا کرے۔ اور سب سے مضبوط دلیل اس سلسلے میں یہ ہے، صحیحین کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فما استطيع قضاءه الا في شعبان، کہ رمضان کے روزوں کی قضا کی طاقت مجھے شعبان میں ہوتی تھی، ہمارے لیے ممکن نہیں تھا الا کہ شعبان میں اس کی قضا کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود رہتے تھے۔ تو یہ ایک مضبوط دلیل ہے جس کی یہ رائے ہے کہ اگر قضا بھی ہو تو پہلے شوال کا رکھ لیں، بعد میں قضا کرتے رہیں۔ تو یہ دونوں رائے ہیں، جو جس کے اعتبار سے بہتر ہو وہ اس پہ عمل کرے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعہ 6 من شوال، کہ آپ کی اس نے شوال کے کوئی بھی 6 روزے رکھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شوال کے روزے پہ در پہ رکھنا ضروری نہیں ہے، نہ ہی یہ ضروری ہے کہ رمضان کے 2-3 دن کے بعد فوراً رکھنا شروع کریں۔ شوال میں پہلے رکھو، بیچ میں رکھو، آخر میں رکھو، اسی طرح ایک رکھ کر کے پھر اس کے بعد کچھ دن چھوڑ دو، پھر ایک رکھو، یہ بھی صحیح ہے۔ یہ ساری صورتیں صحیح ہیں۔ یہ حدیث کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی 6 روزے شوال کے اگر کوئی رکھے تو یہ فضیلت اس کو مل جائے گی۔ اس میں ایک بات اور کہ کیا کوئی شخص ایک ہی نیت میں قضا بھی ادا کرے اور یہ جو 6 روزے ہیں اس کو بھی ادا کرے؟ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی عبادت میں 2 نیتیں، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص شوال کے 6 روزے رکھنا شروع کیا، 1-2 روزہ، 3 روزہ یا کتنا بھی رکھ کر کے بقیہ روزے نہیں رکھ سکا، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ مستحب ہے، یہ روزے مستحب ہیں، اور جتنا بھی رکھے گا اللہ رب العزت والجلال اس کو اس کا ثواب دے گا۔ تو ایک مسلمان بندے کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسا کہ رمضان میں اس نے عمل کیا ہے اور رمضان میں اس کی عادت بن چکی ہے، اس نے گویا کہ رمضان کے روزے رکھ کر کے اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے روزہ رکھنے کا، اسی طرح غلط حرکتوں سے باز رہنے کا، اسی طرح بعض مباحات کو چھوڑنے کا، تو یہاں رمضان کے بعد بھی اگر اس کو وہ دکھلاتا ہے یا اس پر عمل کر کے وہ اس چیز کو محسوس کراتا ہے کہ رمضان کا ہمارے اوپر بہت بڑا اثر ہوا ہے، تقوی جو رمضان کا مقصد تھا وہ ادا ہو گیا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور رمضان کے روزوں کی قبولیت کی نشانی ہے کہ بندہ رمضان کے بعد بھی صرف رمضانی مسلمان نہیں رہتا بلکہ ایک بہتر مسلمان بن کر کے رہتا ہے۔ اس چیز کو بھی ثابت کرنے کے لیے شوال کے 6 روزے ہم کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے
تاکہ ہماری ایک طرف ہماری عبادت کی قبولیت کی نشانی بن جائے، دوسری طرف ہم بقیہ مہینوں میں روزہ رکھنے کے عادی بن جائیں، کم از کم ہر مہینے میں 3 روزہ ہمارے لیے مستحب ہے تو اس کے بھی عادی بن جائیں۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم سنت اور مستحب کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔